ایک سمے کی بات ہے، ایک میرپور علاقہ تھا، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت دیالو اور رحم دل تھا۔ اس کے پاس بہت خوبصورت تالاب تھا۔ اس تالاب میں بہت انوکھی مچھلیاں تھیں۔ ان مچھلی کی دیکھ بھال کے لیے اس بادشاہ نے ایک مچھوارے کو رکھا۔ اس مچھوارے کا نام علی تھا۔ اس کا بول چال بہت اچھا تھا۔ بادشاہ کو جب بھی مچھلی کھانے کو من کرتا تو وہ علی کو کہہ کر اپنی من پسندیدہ مچھلی منگواتا اور علی بادشاہ کے لیے فوراً مچھلی تالاب سے لے آتا۔ وہ ہو بہو وہی مچھلی لاتا جو بادشاہ کو پسند ہوتی۔ ایک دن کی بات ہے، بادشاہ کہنے لگا، یہ علی میرے لیے اتنی اچھی مچھلی کا چناؤ کیسے کر لیتا ہے؟ اسے کیسے پتا کہ مجھے یہی مچھلی کھانی ہے؟ مجھے پتہ کروانا ہوگا کہ وہ کیسے لاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ اپنے درباری کو بلاتا ہے۔ دراصل میرا ایک مچھوارا علی ہے۔ میں نے حال ہی میں اپنے تالاب کی دیکھ بھال کے لیے اسے رکھا ہے۔ جب بھی میرا من کھانے کو کرتا وہ میرے لیے ہمیشہ وہی مچھلی لاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا پیچھا کرو کہ وہ تالاب سے کیسی مچھلی لاتا ہے۔ جی جناب، میں یہ کام کر لوں گا۔ میں آپ کو ترنت سب کچھ بتا دوں گا۔ اب وہ درباری بادشاہ کے کہنے میں علی کے بارے میں پتہ کروانے لگتا ہے۔ وہ بادشاہ کے دربار سے نکل گیا اور وہ علی کے دوست و احباب سے اس کے بارے میں پتہ کرنے لگا۔ کچھ لوگ تو اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ جانچ پڑتال کے بعد وہ علی مچھوارے کے گھر کے ہمسائے کے پاس پہنچا اور اس سے علی کے بارے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے علی کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے؟ ارے صاحب، اسے تو وہ مچھلی بھی پکڑنا نہیں آتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھا ہی کیوں ہے۔ وہ درباری اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں جا کر بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ اس درباری کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیا تھا، جب اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ اسے مچھلی بالکل پکڑنا نہیں آتی تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اسے کیسے مچھلی پکڑنی آتی ہے۔ تو وہ اگلے ہی روز اسی علی مچھوارے کو بلاتا ہے۔ سنو علی، مجھے آج بڑی مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ آج تم مجھے سب سے بڑی مچھلی لا کر دو۔ یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ اس طرح بادشاہ کے آدیش کے بعد وہ مچھوارا علی تالاب کے اور چلا جاتا ہے۔ اب کیا تھا، جب علی تالاب کی اور جا رہا تھا تو بادشاہ بھی اس کا پیچھے کرنے لگا۔ وہ بھی اپنے دربار سے نکل پڑا۔ علی جیسے ہی تالاب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ علی جیسے ہی منتر پڑھتا ہے تو مچھلی فوراً اس کے پاؤں کے پاس آ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے من میں کیا ہی پڑھا ہے جو مچھلی آ گئی۔ اس طرح بادشاہ اپنے محل کے اور چلا آ جاتا ہے اور کافی دن وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اگلے ہی روز وہ علی مچھوارے کو اپنے محل میں طلب کرتا ہے۔ بادشاہ اسے سارا سچ بتاتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے آیا تھا اور تم نے کوئی منتر پڑھا جس کی وجہ سے وہ مچھلی یکدم تالاب سے تمہارے پاؤں کے پاس آ گئی۔ علی سن کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ وہ منتر اسے بتائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اب کیا تھا، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن سمجھداری سے بادشاہ نے اسے پیار سے پوچھا تو علی مچھوارے نے اسے سارا منتر بتا دیا۔ اب کیا تھا، بادشاہ سے وہ بات رہی نہیں گئی اور اس نے وہ یہ ساری باتیں اپنے وزیروں کو بتایا۔ اب کیا تھا، بادشاہ اور اس کے وہ وزیر تالاب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے وزیر باری باری وہ منتر پڑھتے ہیں، لیکن تب بھی کوئی مچھلی نہیں باہر آتی۔ تب دوسرا وزیر منتر پڑھتا ہے، تب بھی کوئی مچھلی نہیں آتی۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً علی کو اپنے پاس آنے کا حکم دیتا ہے۔ جب علی اس کے پاس آتا ہے تو بادشاہ اس سے کہتا ہے،
क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? कोई भी मछली बाहर नहीं है इस मंदिर की वजह से। मैं तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देता हूँ। बादशाह के ये फैसले के बाद अचानक ही वो तालाब बोल पड़ती है। सुनो बादशाह, अगर तालाब से एक भी मछली बाहर नहीं आई तो इसमें अली का क्या कसूर है? इसमें इसका कोई कसूर नहीं, बल्कि तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही अपने गुरु को गुरु नहीं समझा, जिसकी वजह से ये मंत्र काम नहीं कर पाया। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया और अपना जो हुक्म अली को दिया था वापस ले लिया और अली मछुआरे से माफ़ी मांगने लगा।